بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میر عباس صاحب، ٹھیک ہے آپ نے کہا حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، حکومت لیجسلیشن کرنے میں ناکام ہوئی ہے، تو اپوزیشن کا بھی تو سافٹ کارنر ہمیں اس حکومت میں تو ٹینور میں نظر نہیں آیا. پہلے آپ لوگوں نے بھی اس ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے حکومت کا کہیں ساتھ تو مطلب نہیں ایسا نظر آ رہا کہ آپ نے کہیں بولا ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فرسٹ قومی اسمبلی کے اجلاس میں چیئرمین صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک دن بھی عمران خان اسمبلی میں نہیں آیا. یہ خود سنسیئر ہی نہیں ہے، نہ قانون سازی کے لیے سنسر ہیں، نہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سنسر ہیں. اب یہ رو رہے ہیں کہ جی اوپن ووٹ ہوتا اس میں سینٹ میں. 2.5 سال تک ان کو یاد نہیں تھا، اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ آئین میں کیا ہے. اب وہ 2.5 سال کے بعد یہ جب ہر جگہ ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے سارے ایم این ایس اس وقت تک تو صحیح تھا یہ سسٹم، اس لیے کہ جب جہانگیر ترین کا جہاز گھوم رہا تھا پکڑ دکڑ کر کے ایم این ایز ان کو لا کے دے رہا تھا، ایم پی ایز ان کو لا کے دے رہا تھا. ابھی سینٹ الیکشن میں بھی جہانگیر ترین نے تو سافٹ کارنر دکھایا پی ایم صاحب کو. لیکن اگر سافٹ کارنر دکھایا جہانگیر ترین نے تو پھر یہ کیوں ہار گئے؟ بیسیکلی یہ سارے ان کے ناراض ایم این اے ہیں جنہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے، عمران خان پہ نکالا ہے، حفیظ شیخ پہ نکالا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اب جان چھوڑو. اچھا محفوظ صاحب اس طرح کی کوئی خبریں ہیں کیا؟ جان چھوڑو کیونکہ اب آپ گورنمنٹ نہیں کر سکتے ہو. نہیں دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، وہاں سوائے یہ کہ لازمی بات ہے جو چینی اسکینڈل تھا، یہ جو گندم اسکینڈل وغیرہ جو سارے سلسلے انویسٹیگیشن ہوئی ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے میرٹ پہ جو بھی چیزیں کی تو اس میں جس کو بھی ایک انڈر اسکروٹنی رکھنا پڑا اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ تو اس طریقے کی چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں پروسیس تو اس میں اکراس دی بورڈ آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی اگر اکراس دی بورڈ نہیں ہوگی تو پھر تو وہ فیورٹزم ہو گیا، پھر تو وہ کسی کو یعنی کہ آپ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں مطلب آپ نے اس الزام کو مسترد کیا کہ آپ پہ اپوزیشن کی جماعتیں الزام لگاتی رہی ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی سے مستعفی کوئی نہیں ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب نہیں ہے، جو بھی ہیں وہ ان پہ ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر سینٹ کے الیکشن دیکھ لیں تو اگر کوئی خرید و فروخت ہوئی ہے تو ووٹ تو ہمارے کم ہوئے نا. سندھ اسمبلی میں ہمارے کم ووٹ ہوئے ہیں، تو جناب وہاں پر بھی ہمارے سینٹر میں بھی ہمارے کم ووٹ ہوئے، تو پھر تو یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنتی نہیں کہ جہانگیر ترین نے ان کو جا کے خریدا ہوگا کہ جی آپ پی ٹی آئی کے خلاف جا کے ووٹ دے دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ منطقی بات یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں بس ایک جو سلسلہ 30 سال سے چلا آ رہا ہے، اور جو ابھی آج ہماری جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو 11 جماعتوں کی ایک اتحاد بنا ہے، وہ کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنے پیسوں کو چھپانے کے لیے، اور اس کو این آر او کے اس کے حوالے سے ہیں. نہیں تو دیکھیں نا، یہ تو پچھلے 3 4 5 مہینے سے چلے آ رہے ہیں نا. تو کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم استعفیٰ دیں گے، پھر کہنے لگے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لانگ مارچ کر لیں گے. تو جی اب کر لیں لانگ مارچ. جلدی ان کو اس لیے ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں این آر او نہیں دیا گیا اور یہ 6 8 مہینے میں کووڈ ووڈ کا سلسلہ صحیح ہو گیا اور گورنمنٹ اپنے یعنی ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، تو پھر تو ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو ان کو یہ بڑی جلدی لگی ہوئی ہے کہ جی کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز ہو، چاہے اس میں جمہوریت کی ایسی کی کم تیسی ہو جائے. لیکن یہ ان کی بھرپور کوشش یہی ہے کہ چاہے کتنی بھی ڈسٹرکشن ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ ان کے کسی قدم کو تب تک کوئی اہمیت نہیں ہوگی جب تک ان کے ساتھ عوام نہیں ہوگی. پچھلے اگر مولانا ہمارے جو مولانا صاحب کے ساتھ سے لے کر اور پھر یہ ساری مریم بی بی اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سب نکلے، اور کتنے انہوں نے جلد سے کیے، ارباں روپوں کے انہوں نے فنڈز جو ہیں وہ ضائع کیے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ شو آف کیا. کچھ بھی نہیں تھا، عوام تو کہیں پر بھی نہیں آئی. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ پھر ضائع جائیں گی. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال انتظار کر لینا چاہیے، اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے پچھلی گورنمنٹس 5 سال کر کے آئی ہیں اور بڑا اچھا روایت پڑی ہے، تو وہ روایت برقرار رہے اور ہمیں بھی وہ کام کرنے دیں. نہیں تو آپ کی جانب سے نیشنل گرینڈ ڈائلاگ کی باتیں ہوئی تو آپ کی طرف سے ایک وفود جائے، آپ مطلب کیسے ڈائلاگ کے ذریعے آپ یہ جو دونوں طرف سے جو ایک روش ہے یہ ختم کروانے میں حکومت کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں لوگوں کی بھلائی کا تو ایجنڈا ہے ہی نہیں نا.
وہاں تو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے چھوڑ دو, جو ہم نے کھایا ہے اس کو چھوڑ دو, ہمیں جو ہے وہ ایمنسٹی دے دیں. وہ اور تو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی. اس پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کمپرومائز نہیں کرے گی. طالب صاحب کی مہربانی کہ یہاں مہنگائی کا ذکر کر لیتے ہیں, لیکن جب ان سے نیگوسیشن جب بات کی جاتی ہے تو وہ جو ہائی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ ہمیں چھوڑ دو, ہم نے جو کھایا پیا معاف کرو. عباس صاحب, کیسے پنجاب میں آپ حکومت گرائیں گے؟ آپ کے تو مینڈیٹ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو کیسے یہ سب معاملات ہوں گے کہ آپ پنجاب میں ڈیرے ڈال رہے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب؟ پہلے تو میں تھوڑا محفوظ بھائی کو وہ اس کا بتا دوں کہ چلو ہمارے تو چور تھے, لیکن ان کے انقلابی آپ نے دیکھ لیے, انقلابی عبد القادر جس کو کہہ رہا تھا خود عمران خان کے 70 کروڑ روپے مجھے آفر ہے, اسی کا ٹکٹ چھین کے, ٹھیک ہے, چھین کے اپنے بندے کو دیا, اس غریب کے ساتھ وہ اشر کیا کہ اس کو ہروا دیا, آج اس کو جھنڈا پہنا دیا پی ٹی آئی کا, پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا وہ انقلابی. دوسرا انقلابی اس کے لیے میں نے نہیں کہا, لیاقت جتوئی نے کہا, آپ کو پتا ہے ابڑو کا, کہ لیاقت جتوئی نے کہا 35 کروڑ میں اس کو ٹکٹ جو ہے وہ. ایسے تو لوگ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی والے. اور تیسری بات آپ کو پتا ہے کہ صدر دین شاہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا اشر کیا, ان کے 6 ایم پی نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا, 6 ایم پی اس کو ہرا دیا. یہ ہے ان کی کولیشن, یہ ہے ان کا گرینڈ جو ہے وہ جس سے یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں. ان کے الائی جو تھے, ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو انہوں نے, ان کے 6 لوگوں نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا. لیکن 11 جماعتی اتحاد آپ کے پاس ہے, ہمارے دیکھیں نا, ہم نے ہمارے 11 جماعتی ہیں, تو ہم نے آپ کو جیت کے دکھائے نیشنل اسمبلی میں, ہم نے آپ کو جیت کے دکھایا. اسی طرح آپ نے پنجاب کی بات کی نا, پنجاب میں ہم کچھ نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہے آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے, خود آپ اپنی گورنمنٹ کو خود گراؤ گے. وہ خود گرا رہے ہیں. کیسے گرا رہے ہیں کہ پنجاب میں جو وسیم اکرم پلس ہے نا, اسے سارے ایم پی اے بیزار ہیں. یہ انہوں نے کیا کرا تھا, آپ کو بھی یاد ہے کہ کتنے آزاد ایم پی اے انہوں نے پکڑ کے اس کے اپنا جہانگیر ترین کے جہاز میں لائے تھے. وہ سارے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب وہ جہاز کیونکہ اب وہ لینڈ کر گیا ہے, اب وہ جہاز موو نہیں کر رہا, اس لیے اب آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے ساتھ پنجاب میں کیا اثر ہوگا. اچھا عباس صاحب, کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ مڈ آف اپریل یا اپریل کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ نہیں رہے گی. آپ اسے اور اس اسٹریٹ پالیٹکس سے کنارہ کشی کریں گے. فرسٹ ڈے سے کہہ رہے تھے نا, فرسٹ ڈے سے کہ پیپلز پارٹی, دیکھیں نا ایسی, دیکھیں بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے ہی اس گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی میزبانی کی. بلاول صاحب کی قیادت. پاکستان پیپلز پارٹی کہیں سب سے پہلے جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. دیکھیں ایک بار میں آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی غیر جمہوری فورم کا حصہ نہیں بنے گی. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے اسٹارٹ سے لے کے آپ کو پتا ہے ہم نے آج تک کہا ہے کہ ہم کسی غیر جمہوری جو بھی سسٹم ہوگا اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. جمہوریت کے لیے آپ دیکھیں ابھی مارچ ہو رہا ہے, ہماری تیاریاں ہو رہی ہیں. 26 مارچ کو کراچی سے ہم نکلیں گے. مارچ پہ بھی آپ سے بات کر لوں گا. عرصانی صاحب, کیسے آپ یہ تمام معاملات کو ٹیکل کریں گے؟ مطلب اتنا دوہرا معیار آپ کی مین لیڈرشپ سے آ رہا ہے کہ آپ نے جے یو آئی کے رہنما عبدالغفور حیدری صاحب کے پاس آپ کا وفود گیا ہے کہ آئیں جی آپ کو ہم ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی آفر کرتے ہیں. تو وہی بات کہ سیاست میں سب یہ داؤ پہ چلتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہ سینٹ کا مسئلہ ہے, اور سینٹ میں جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے ریپرزنٹیشن, ایکول ریپرزنٹیشن آف دی پروونسز ہے, اور اس میں اتنی سیاست ہونی بھی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ لازمی بات ہے جب زرداری صاحب نے ایک نئی چیز بنا کے, اور ایک گیلانی صاحب کو جن کے ماضی کی جو حوال اگر آپ دیکھ لیں تو ان کو اتنا انہوں نے کس قابل سمجھا کہ اس کو اس طریقے کے وہ کینڈیڈیٹ کو سامنے لایا. وزیر اعظم ہیں محفوظ عرصانی صاحب, جناب وہ نائل وزیر اعظم, ان کو سپریم کورٹ نے سزا دی ہوئی ہے, ان کے اوپر کتنے الزامات ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کو لاتے تو بھی بات سمجھ آتی تھی, لیکن آپ اس قسم کی شخصیت کو لے آئیں جس کے اوپر بہت زیادہ ابھی آنے والے دنوں میں ان پہ کیسز چلیں گے بھی, اور یہ ساری سلسلہ ہوگا. اور ابھی ہماری پارٹی گئی بھی تھی ان کے ای سی کے پاس کہ بھئی ان کی آپ نوٹیفیکیشن کو روکیں, تو وہ سلسلہ چل رہا ہے. صادق سنجرانی آپ کے میں مانتا ہوں, دیکھیں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہاں پہ
جب ہم میرٹ پہ سوچتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم لوگوں کو جا کے خریدیں گے. ہم اب یہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سے سب سے بات چیت چل رہی ہے. آپ کی طرف سے درخواست دائر بار بار ہوتی ہیں اور آپ موسٹلی رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس بار آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے. ساجد صاحب، ہم نے کون سے رزلٹ کو تسلیم نہیں کیا؟ ہم نے بلکہ دیکھیں دسکا والا رزلٹ جو تھا جس پہ 4 یا 5 جگہوں پہ کوئی ہوا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، تو ای سی پی نے اس کو سارے کو رد کر دیا. ہم نے وہاں پہ اعتراض کیا ضرور، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ اگر ای سی پی کہہ رہا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ اس کو ہم تہس کر دیں گے اور آپ اس قسم کا کیسے ڈیسیجن لے رہے ہیں. سٹنگ گورنمنٹ میں ہسٹری ہے کہ یہ پہلی دفعہ اس قسم کے ڈیسیجن آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں میرٹ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میرٹ پہ کام کرنا پاکستان میں بہت مشکل ہے، اور یہ جتنا بھی کام ہوگا یہ ملک کے مفاد میں ہوگا. ٹھیک ہے عباس صاحب، کیا حکومت اور اپوزیشن میں مطلب آگے ہمیں معاملات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ برف پگھلنے لگی ہے دونوں طرف سے. ہم ان گورنمنٹ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی بقا اس میں ہے کہ عمران خان فوری طور پہ اپنی وہ میجارٹی لوز کر چکا ہے، اس کے پاس اب میجارٹی نہیں ہے. اب اس کو فوری طور پہ استعفیٰ دیکھے، جب وہ دیکھے وہ کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان کمپرومائز نہیں کرتا، تو کمپرومائز نہ کرے. کس نے کہا کمپرومائز کرے؟ عمران خان یہی آپ کو یاد ہوگا کہ فارن فنڈنگ کیس کا انہوں نے جو تھا کیس ای سی پی میں انہوں نے ڈیلے کیا. پھر عمران خان کا ایک انٹرویو ابھی بھی کلپ چل رہی ہے. جب ملکی مفادات ہوں، جب اس ریاست کا فائدہ ہو، تو اس وقت تو آپ کے پاس سنیں میری بات. پھر اس نے کہا کہ کیونکہ وہ جو چیئرمین تھا وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، اب یہ جو چیئرمین آیا اس کو ہم نے اور حزب اختلاف نے مل کے بنایا، یہ اچھا ہے اس لیے ہم تحریر. وہ اچھا چیئرمین 2 مہینے میں خراب ہو گیا. وہ اس لیے کہ اس نے جو ڈبے یہ اٹھا کے لے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ڈبے اٹھا کے نہ لے جاؤ. اب انہوں نے اگر یہ دیکھیں، یہ خوفزدہ ہیں بیسیکلی، حزب اختلاف سے اتنے خوفزدہ ہیں پی ٹی آئی والے کہ اب فوراً پھر وہ درخواست دے دی. پاکستان پیپلز پارٹی، آپ ذرا تھوڑا سا توقف کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تو اس وقت بھی آپ کو جمہوریت اور معاملات اور ادارے اور یہ تمام چیزیں یاد تھیں، تو آپ نے نواز شریف صاحب کا ساتھ دیا تھا اور دھرنوں کی پالیٹکس کو اور اسٹریٹ پالیٹکس سے آپ نے کہا تھا نہیں یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. تو اب ہم نے تو دونوں کو بچایا تھا. ان کے استعفے انہوں نے دے دیے تھے، پھر مینٹین کر رہے تھے. پیپلز پارٹی نے تو کہا کہ استعفے نہ دو. قبول اگر ان کے استعفے نہیں ہوئے تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہوئے، کیونکہ بیسیکلی پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. جو چیز جب ہماری دیکھیں، ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، شہید بی بی ہوں، ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمارے ہزاروں کارکن اس پارٹی کے شہید ہوئے جمہوریت کے لیے. تو ہم جمہوریت کے حوالے سے ہم کسی بھی غیر جمہوری اقدام کی مدد اور سپورٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم نے نواز شریف کا ساتھ دیا تھا تو وہ یعنی اگر اسی ایوان کے لیے، اسی جمہوریت کے لیے وفاقی حکومت آپ کو کہتی ہے جی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں حکومت میں اور اس ملک کی ترقی میں ساتھ دیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ جائے گی. اب یہ عمران خان این آر او مانگ رہا ہے نا ہم سے، اب یہ این آر او مانگ رہا ہے، ہم این آر او نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ اتنے دن تک یہ کہہ رہا تھا کہ میں پیپلز پارٹی سے بات نہیں کروں گا، میں نون لیگ سے بات نہیں کروں گا. آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے انہوں نے کون سی بد زبان استعمال نہیں کی، انہوں نے گالیاں تک دی نواز شریف کو، سب کو. اب سب کو منتیں کرنے پھر رہے ہیں. اب یہ چلے گئے کہ آپ بن جائیں. بریک کا کہا جا رہا ہے، ویورز ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں.